میرے رویے کا لالچ بھی کوئی بتائے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میرے والد گرامی نے مجھے جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ بیٹے دین کو کاروبار نہیں بنانا، اگر شوق آ جائے دولت جمع کرنے کا، اگر یہ طلب دل میں جاگ جائے تو پھر کاروبار ہی کر لینا۔ آپ کو اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کوئی کاروبار کر لینا، دکان پہ بیٹھ کے رزق کما لینا، تو دین کو جو ہے وہ روزی کا اڈا نہیں بنانا۔ تو اللہ کے فضل سے آپ نے میرے رویے سے بھی، میرے طرز زندگی سے بھی یہ بات نہیں دیکھی ہوگی، اور یہ بات کہنا بہت مشکل ہے جب علم کی بولیاں لگ رہی ہوں اور جب 50 ہزار روپے کے اندر تقریریں بک رہی ہوں، تو ایک بندہ سویر سے لے کے شام تک کالا کالا رسول اللہ کا نغمہ لے کر کے گھومے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کبھی جو ہے وہ کوئی ہلکا اشارہ بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور اللہ نے دل کو یہ استغنا کی دولت دی ہے تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک شعر بجھوا دیا تھا۔ میں نے کہا میں بڑا غیرت مند شخص ہوں اور خوددار آدمی ہوں، لیکن میں ان بچوں کے لیے جھولی پھیلانے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے جو رویہ میرے ساتھ رکھا، چلو وہ آپ کا انداز ہوگا، اور آپ کا بھی شاید قصور نہیں ہے، آپ ایک آنکھ سے سب کو دیکھنے کے عادی ہوں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ، خیرات نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ میں نے کہا یہی دیکھتا کہ ایک شخص کس طرح تیرے پاس آیا ہے تو یہ سعادت مندی اپنے لیے سمجھ لیتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ مالک ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ یہ بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ میرے عزیز نے بات کی، مولانا تنویر الحسن صاحب نے، وہ آج سے 4 ماہ قبل کی بات ہے، کہ ایک پراپیگنڈا کے طور پہ پورے شہر میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ جگہ جو ہے یہ بیچ کے کھا گئے ہوئے ہیں۔ تو مجھے افضل کہنے لگا، میں جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی جانب جا رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ آج جمعے میں آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ جگہ ہم نے نہیں بیچی ہے، یہ محض پراپیگنڈا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات آئیں گے تو وقت خود بولے گا۔ تو یہ ہم کس کس کی صفائیاں دیتے پھرے، لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے، لوگ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں، تو جو کسی کے من میں ہے وہ کیا، کسی نے کہا نصیب اپنا اپنا مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا۔ اب تو لوگوں کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے ہمیں چھیڑنا، ہمیں تکلیف دینا، ہمیں اذیت پہنچانا۔ یہ ایک آپ کے شہر میں ایک شخص آ کر کے بڑی لمبی زبان سے یہ بات کر کے گیا ہے کہ رضا ثاقب نے تو دین کی لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے، اور وہ دہائی دیتا پھرتا ہے کہ پانڈے کلی کرا لو، مفت تقریراں کروا لو۔ اس نے تو دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے۔ یہ دیکھو بت کہیں ہمیں کافر خدا کی مرضی۔ یہ بھی وقت آنا تھا کہ جو دین کو بیچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی لوٹ سے لگا رہا ہے، اور اس نے جو ہے وہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لڑکے اور لڑکیاں آوارہ ہو جائیں گے، ماں باپ کے کہے پہ نہیں رہیں گے۔ تو صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا حضور کیا ایسا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اس سے بھی شدید۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا لوگ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ نے کہا حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی عجیب۔ عرض کی حضور وہ کیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس سے شدید یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھنے لگ جائیں گے، برائی کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے۔ آج جو اپنی تقریر کو 40,000 میں بیچتا ہے وہ کہہ رہا ہے رضا ثاقب نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، یہ دین کے وقار کو مجروح کر دیا ہے، دین کو سستا کر دیا اس نے، اور اس نے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے، یہ مفت تقریریں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب میں کب مفت تقریریں کرتا ہوں؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں مفت تقریریں کرتا ہوں۔ تم تو 40,000 میں بک جاتے ہو اور میرے سامنے تو بندہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے، ساری زندگی پیچھے پیچھے رہتا ہے، تم تو 40,000 میں اپنا سودا کر لیتے ہو، وہ تو ساری زندگی نام لگا دیتا ہے۔ پچھلے دن ہم سرگودا میں تھے تو
وہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ آپ کا ٹائم فلاں جگہ پہ مانگ رہے ہیں، تو میں نے کہا اس دن میں تو مصروف ہوں۔ تو پھر دوبارہ ایک صاحب کا فون آیا کہ انہیں کہنا کہ 50,000 روپیہ دے دیں گے۔ تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا ریٹ اور بڑھاؤ۔ ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، ہر دو عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس۔ رومی کہتے ہیں کہ دو جہاں کو اپنی قیمت لگایا تو نے، ابھی سستا بک رہا، ذرا اور قیمت بڑھا۔ میں نے کہا تم تو 40,000 میں بکتے ہو، لیکن لوگ جانے بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی بیانہ ہے، ابھی قیمت تو باقی ہے۔ تو میں نے کہا کون کہتا ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں؟ یہ سازش ہے کہ ہم مفت تقریریں کرتے ہیں۔ لوگ تو اپنی جان بھی وارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ رات بھی لوگ موجود تھے، عصر کے بعد بھی تھے، سحری کے دم بھی تھے، اس وقت آج بھی ابھی تک بیٹھے۔ کون آتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ کیا عمرے کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں کہ لوگ جمع ہو جائیں، کیسی کیسی سریلے آوازیں لگائی جاتی ہیں لوگ جمع ہوں۔ یہ میرے پاس کیا ہے؟ لفظ بھی ٹوٹے ہوئے، لہجہ بھی سلامت نہیں ہے، لیکن یہ طلبہ ہیں تو کھچے چلے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، محبت کرنے والے ہیں کہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں ان طلباء سے یہی کہوں گا کہ عزت کی راہ دین کی راہ ہی ہے، تو اسی راستے پہ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو لگائے رکھنا، اور انشاءاللہ آنے والا کل تمہارا ہی ہے، اور حضور کے جھنڈے تلے سایہ تمہیں ہی نصیب ہوگا۔ تو اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیے۔ آپ بھی تشریف لائے، آپ نے حوصلہ افزائی کی، میں نے جن جن کو دعوت بھیجی تشریف لائے، اور اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکا ہے تو اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر کسی نے ہماری بھیجی ہوئی دعوت کو جو ہے وہ ایک عام دعوت سمجھ کے جو ہے وہ مسترد کر دیا اور نہیں آیا ہے، تو میں اتنی بات کہوں گا کہ میرے بیٹے کی شادی پہ اگر کوئی نہ آئے تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہے جتنا اس تقریب میں کوئی نہ آئے، چونکہ یہ بچوں کے لیے عزت افزائی کا موقع تھا، اور یہ وقار اور تکریم کی چادریں ان کے سروں پہ اڑی جا رہی تھیں۔ مجھے یہاں ایک اور بات بھی یاد آئی۔ آج سے کوئی 6 ماہ قبل میں اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کے بعد یہ بات کہتا ہوں، کسی صاحب نے مجھے کہا، یہ تنویر صاحب زور دے رہے تھے، اصل جو شخص آگے سے جواب نہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی کو مارو اور اسی کی تذلیل کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کام ہوتا ہے تو مخالفت بھی ہوتی ہے۔ یہ 108 بچے فارغ ہو رہے ہیں، اصل مخالفت تو اب شروع ہوگی۔ تو مجھے ایک صاحب ذمہ دار ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کے کنایتم جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد کہ یہ سارے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے بڑے حیرت سے کہا میرا مقابلہ تو نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں تم بولے آدمی، تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب میرا مقابلہ نہیں کر رہے۔ کہنے لگے نہیں تمہیں نہیں پتا، یہ تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کھلے اور کچھ باتیں انہوں نے سنانے چاہی۔ میں نے کہا کیسے مقابلہ کرتے ہیں؟ میں 1 مہینے میں 70 درس دیتا ہوں، اگر یہ 71 دے تو مقابلہ ہونا۔ میں 70 1 مہینے میں اللہ کی توفیق سے درس دیتا ہوں، اگر یہ جو ہے وہ مقابلہ کریں تو 71 یا 72 دیں تو مقابلہ ہوگا۔ نہیں وہ حجروں میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو پھر جو ہے وہ مقابلہ تو نہ ہوا۔ تو آج اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ 108 طلباء فارغ ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے ہمارا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ وہ 109 فارغ کرے، اور اس سے مسلک کو بھی قوت ملے گی، اسلام کو بھی قوت ملے گی۔ کاش کہ ایسے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے۔ فاستبقوا الخیرات، اس مقابلے کی ترغیب تو رب نے بھی دلائی ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کاش کہ اس طرح کے مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ باقی حجروں میں بیٹھ کر کے غیبت کر لینا یہ آسان کام ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے، یہ کوئی عام شخص بھی کر سکتا ہے۔ زبان سے گاندھی بولنا ہے تو وہ کوئی بھی بول سکتا ہے، 8 سال درس نظامی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر جو ہے وہ مدارس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو میں ان طلباء سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو تم نے نور اور روشنی لی ہے اس کو پھیلانا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، اور آپ لوگ میرے دست و بازو ہیں، آگے بڑھیں گے، روشنی پھیلتی جائے گی، اجالے جو ہے وہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ بہت پرانے پڑے ہوئے اشعار آپ سب کو یاد ہوں گے
اور آج اس موقع پہ میں پھر وہ پیش کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن میں ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اور کیا عزیز طلبہ، حفاظ کرام اور علماء کرام، کیا میں آپ کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں، گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، دنیا دین کی بہاریں آپ سب کا مقسوم فرمائے۔ آپ سے بھی کچھ باتیں کرنی تھیں لیکن وقت سمٹ گیا، اور میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کی بے پناہ دعاؤں کے ساتھ ہم ان بچوں کو رخصت کرتے ہیں، اور اس دارالعلوم کے لیے، اس کی ایک ایک اینٹ کے لیے، اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں، اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ یا اگر کوئی شخص اللہ طاقت دی ہے تو ایک ہفتے کا پورا خرچہ دارالعلوم کا اپنے ذمے لے لے، یہ 1,05,000-7,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو اگر یہ کوئی ذمے لے لے تو یہ مزید جو ہے وہ، اگر ہمیں 52 آدمی مل جائیں تو میرا خیال ہے کہ جو روٹین کے اخراجات ہیں وہ تو پورے ہو جائیں، پھر ہم تعمیر پہ لگے رہیں گے۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔